اپنے کمرے کے باہر کھڑا میں اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، اور جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ دیکھتے ہی میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چھپ کر کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، اور جو منظر میں دیکھ رہا تھا میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہا میں اپنی ماں اور اپنے ٹیچر کا گلا دبا دوں۔ میری ماں میرے ٹیچر کے گلے لگ کر آج پھر سے وہی ہوا تھا جو اتنے دنوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ جب سے سر عدنان مجھے پڑھانا شروع ہوئے تھے، ہمارے گھر کا ماحول عجیب سوگوار سا ہو گیا تھا۔ ٹیوشن ٹیچر کے آتے ہی میری والدہ کے تیور ہی بدل جاتے تھے۔ بار بار وہ بہانے سے کمرے میں آتی، کبھی سر عدنان کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کے لے آتی، کبھی چائے۔ آج سے پہلے میں نے اپنی ماں کو کسی مہمان کی بھی اتنی فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنی فکر وہ میرے ٹیوشن ٹیچر کی کر رہی تھی۔ حالانکہ میری والدہ کو ایک نظر دیکھ کر سر عدنان اپنی نظروں کو جھکا لیتے تھے، کافی سنجیدہ اور شریف سے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میرے والد کا کاروبار بہت وسیع تھا، بیرون ملک میں ان کا آنا جانا بہت ہوتا تھا، اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے میرے والد کی مجھ میں جان بستی تھی۔ جب میں 9ویں جماعت میں آیا تو بابا نے میرے لیے ایک اچھے خاصے تعلیم یافتہ ٹیچر کا انتظام کر دیا۔ سر عدنان BBA پاس تھے، لیکن نوکری اچھی نہیں ملی تھی، اسی لیے اپنے آفس کے آف ہوتے ہی سیدھا مجھے پڑھانے آ جاتے تھے۔ ان کی ٹیوشن ٹائمنگ شام 7 سے 9 تھی۔ دیکھنے میں وہ بے حد اسمارٹ اور خوبصورت تھے، ایسے کہ جس کی ہر لڑکی تمنا کرے۔ شاید اسی لیے میری ماں بھی۔ میرے والد ہر 2 ماہ بعد ہی پاکستان آیا کرتے تھے، اور جب بھی وہ گھر پر آتے امی بابا کی بحث شروع ہو جاتی تھی۔ امی کو بابا سے بس یہی شکوہ ہوتا تھا کہ بابا انہیں بالکل وقت نہیں دیتے، اور بابا یہ کہتے تھے کہ میں تم لوگوں کی آسائشوں کی خاطر ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ شاید وجہ یہی تھی کہ میرے والد میری والدہ سے بہت بڑے تھے، ان سے دگنی عمر کے تھے۔ بے شک بابا نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، لیکن سر کے کافی بال سفید ہو چکے تھے، اور میری ماں ابھی بھی حسین اور جوان لگتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر میں اور امی کسی پارٹی میں جاتے تو سب امی کو میری بڑی بہن سمجھتے تھے۔ میرے والدین کے درمیان یہ سب جھگڑے لڑائیاں اس وقت تک ہوتی رہی جب تک سر عدنان مجھے پڑھانے نہیں آتے تھے، لیکن جب سے امی نے میرے سر کو دیکھا تھا، امی تو سر عدنان کی وجاہت کو دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی، سچ میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو خوبصورت اور شریف دونوں ہوں، اور سر عدنان کا شمار بھی ایسے ہی نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ وہ بے حد اسمارٹ تھے اور اتنی ہی اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ جب بھی سر مجھے پڑھانے آتے میری والدہ کے لاؤنج کے چکر لگنے لگتے، کیونکہ وہ مجھے لاؤنج میں ہی پڑھاتے تھے۔ ویسے تو ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین تھے، لیکن مجھے پہلی بار جھٹکا اس وقت لگا جب امی سر کے لیے خود جوس لے کر آئیں۔ جبکہ سر نے امی کو یوں مہمان نوازی کرتے دیکھا تو سر تو یہ دیکھ کر بھون چکا رہ گئے، کیونکہ ان کی حیثیت بھی ایک ملازم کی سی تھی جو وہاں اپنی ملازمت کا معاوضہ لیتے تھے۔ سر نے میری والدہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر فوراً سے سنبھل گئے اور نظروں کا زاویہ بھی بدل دیا۔ ان کا یوں اگنور کرنا یا نظریں جھکا لینا شاید میری ماں کو پسند نہیں آیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ براہ راست ان کو مخاطب کر رہی تھی۔ آپ کے لیے اورنج جوس، میری والدہ بڑی باادب ان کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی۔ وہ متذبذب سے ہوئے، پھر نظریں بدل کر کہنے لگے کہ ایسے کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ ایسی زحمت مت کیجیے گا۔ میں نے دیکھا میری ماں کا کھلا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ وہ غصے سے سر عدنان کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سر مجھے میتھ کی کتاب نکالنے کا کہنے لگے اور پھر وہ اپنا لیکچر دینے لگے۔ میری ماں پیچو تاب کھاتی رہ گئی، لیکن سر نے دوبارہ ایک نگاہ غلط بھی ان پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ مجھے پڑھا کر فارغ ہوئے تو واپسی کے لیے نکل گئے۔ اگلے روز میں اپنی والدہ کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ان کا یہ نیا روپ دیکھ کر جتنا میں حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ میری والدہ نے نیا لباس زیبتن کیا تھا، کچھ تیار بھی تھی، ورنہ وہ کم ہی تیار ہوتی تھی، کیونکہ بابا اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور میری والدہ کو بالکل بھی وقت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک عرصے سے سجنا سنورنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے انہیں گھر پر یوں تیار دیکھ کر مجھے حیرت سی ہوئی تھی۔ آج تو انہوں نے باورچن سے کہہ کر چائے کا بھی خوب اہتمام کیا تھا۔ سر جب مجھے پڑھانے آئے تو وہ بار بار لاؤنج کے چکر لگا رہی تھی۔ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔
جانے کیا چیز تھی جو مجھے اتنا پریشان کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری کلاس ختم ہوئی اور سر عدنان مجھے پڑھا کر واپس جانے لگے تو میری والدہ ایک دم سے لاؤنج میں آ گئی۔ ان کا یوں اچانک آنا مجھے بے حد گراں گزرا تھا، لیکن آداب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں نے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ میری والدہ اب ان سے کہنے لگی کہ وہ چائے ضرور پی کر جائیں، انہیں بہت خوشی ہوگی۔ سر عدنان نے سامنے چائے کے ساتھ مختلف لوازمات سے بھری ٹیبل دیکھی تو انکار نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے صاف لفظوں میں میری والدہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دوبارہ ایسی زحمت نہ کریں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب سر عدنان ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئے تو امی نے اپنی پاس والی کرسی کھینچ کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ انہوں نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا، پھر میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر اتنی چمک سی کیوں آ جاتی تھی۔ سر کا روکھا رویہ وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئی۔ ان کی پلیٹ میں کباب رکھنے لگی، پاستے کا باؤل ان کے آگے رکھ دیا۔ امی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزرے۔ اتنا خیال اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی بابا کا بھی نہیں رکھا تھا جتنا وہ یہاں چند منٹوں میں سر عدنان کا رکھ رہی تھی۔ سر ابھی کباب ہی کھا رہے تھے کہ امی نے فرائی فش بھی ان کی پلیٹ میں ڈال دی۔ اب تو سر مجھے نروس سے لگنے لگے تھے اور اب کہ وہ جھنجھلاتے ہوئے ڈائریکٹ میری والدہ کو دیکھنے لگے، پھر آہستہ سے کہنے لگے کہ انہیں جو کھانا ہوگا وہ خود لے لیں گے، یوں ان کی پلیٹ کو نہ بھریں۔ سر نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب امی نے ان سے کہا کہ انہیں انگلش سیکھنی ہے اور وہ جب بھی کسی پارٹی میں جاتی ہیں تو ان کی دوسری دوستیں انگلش میں بات کرتی ہیں، تو میری والدہ کو انگلش نہیں آتی، اسی لیے انہیں وہاں اپنی دوستوں میں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ سر نے ان کا مطالبہ سنا تھا اور جہاں وہ حیران ہوئے تھے وہیں میں بھی دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بارہا بابا سے وہ شکایت کر چکی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی ادارے کو جوائن کر سکتی ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، لیکن آج سے پہلے میری والدہ نے کسی بھی سر سے انگلش سیکھنے کی رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ سر نے ان کے مطالبے کو بڑی بے دردی سے رد کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ وہ ان کا زیادہ وقت نہیں لیں گی۔ سر عدنان نے مجھ سے کہا کہ میں چائے ان کے کپ میں ڈال دوں، لیکن میری والدہ نے فوراً سے کپ میں چائے ڈالی اور ہاتھ میں کپ پکڑا کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ سر چائے کا کپ پکڑنے لگے، لیکن اس سے پہلے ہی میری والدہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹ گیا۔ چائے چھلک کر سر عدنان کے کپڑوں پر گر گئی، لیکن یہ شکر تھا کہ چائے زیادہ گرم نہ تھی، لیکن ان کی پینٹ شرٹ چائے گرنے سے خراب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ میری والدہ سوری کرتی سر کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی I'm sorry، آپ میرے ساتھ آئیں، واش روم میرے کمرے میں ہے۔ سر نے ایک تیز نظر میری امی پر ڈالی، لیکن اپنے کپڑوں کی وجہ سے انہیں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ چاہتا تو میں سر کو اپنے کمرے میں لے کر جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کچھ ایسی عجلت سی مچی کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئے تھے، لیکن جب وہ کمرے سے باہر آئے تو میری والدہ کے چہرے پر الگ سی رونق تھی، لیکن سر عدنان مجھے کوفت کا شکار لگ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی والدہ کا یہ انداز بہت عجیب لگ رہا تھا۔ امی کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، ان کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا، جبکہ مجھے ان کے چہرے کی یہ خوشی کی رمق ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ سر انہیں تیز نظروں سے گھورتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ میری ماں میں تو شاید غیرت نام کی چیز ہی مر گئی تھی، جو ان کے اس قدر سرد رویے کے باوجود ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ ان کا رویہ بے حد مشکوک لگنے لگا تھا۔ اس رات سر تو جا چکے تھے، لیکن میرے دل میں عجیب سی وحشت طاری کر گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو بد دلی سے اسکول چلا گیا۔ وہیں مجھے پتا چلا کہ سر عدنان طبیعت خرابی کے باعث آج مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر آیا تو کھانے کے دوران میں نے اپنی امی کو بتایا کہ آج سر پڑھانے نہیں آ رہے، تو باقی لڑکوں کے ساتھ میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میری ماں کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک کافی حشاش بشاش پھر رہی تھی، ایک دم سے مرجھا سی گئی، جبکہ ان کا یہ حال دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ بھلا ایسا بھی کیا ہو جاتا اگر وہ ایک دن نہ آتے؟ اپنی ماں کو یوں ہی چھوڑ کر میں وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے ان کے اس رویے نے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگلے دن جب سر مجھے پڑھانے آئے تو میری امی نے بہت فکر مندی سے ان سے حال احوال پوچھنے لگی، جبکہ سر کے تیور بتا رہے تھے کہ ان کا یوں حال پوچھنا انہیں بہت گراں گزرا ہے۔
لیکن میری امی آج کل سدا کی ڈھیٹ بنی ہوئی تھی، پھر بھی پوچھتی رہی۔ ابھی وہ مجھے پڑھا کر جانے ہی لگے تھے کہ انہوں نے سر کو روک لیا اور کہا کہ وہ انہیں انگلش پڑھا دیا کریں، وہ انہیں ڈبل فیس دے دیا کریں گی۔ جبکہ ان کی یہ بات سن کر میرے سر کو شدید غصہ آیا تھا، لیکن چاروں ناچار میری ماں کی مسلسل ضد پر وہ ہار مانتے ہوئے انہیں پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے حامی بھری تو میری ماں انہیں لے کر ایک الگ کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مجھے حیرت ہوئی، جب میں لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں تو بھلا میری ماں یہاں بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ انہیں کمرے میں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چیز مجھے اندر تک سلگا گئی تھی۔ میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، اتنا کم عمر بھی نہ تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ ہی جاری ہو گیا۔ جب بھی سر مجھے پڑھانے آتے، 1 گھنٹے بعد میری والدہ انہیں کمرے میں لے جاتی۔ 1 گھنٹہ سر میری ماں کے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ وہ 1 گھنٹہ مجھ پر بہت بھاری گزرتا تھا، مجھ سے ٹھیک سے پڑھا نہیں جاتا تھا۔ میری نظریں ہر وقت اپنی ماں کے بند کمرے کی جانب لگی رہتی تھیں۔ میں ایک لڑکا تھا، اور ظاہر ہے مرد چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، اپنی ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے معاملے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کمرہ بند کر کے بیٹھے۔ لیکن میری ماں شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک نوجوان بیٹے کی ماں ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ جب میں نے خود ہی اٹھ کر کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو میری ماں اچانک سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، لیکن جیسے ہی نظر ماں کے چہرے پر پڑی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میری ماں کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ بال الجھے ہوئے تھے، دوپٹہ بھی سر سے ڈھلکتا کندھے پر جھول رہا تھا، جبکہ سر شدید اشتعال کے عالم میں تقریباً میری ماں کو سائیڈ پر دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ جبکہ مجھے سامنے دیکھتے ہی میری ماں نے فوراً سے اپنا حلیہ درست کیا تھا اور وہاں سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب کے در حقیقت مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ میری ماں کا رویہ دن بدن بہت زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ شاید وہ میرے سر کی خوبصورتی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ ایک شوہر اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا فعل انجام دے رہی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک میرے سر نے معذرت کر لی تھی کہ ان کی طبیعت خرابی کے باعث وہ کچھ دن مجھے پڑھانے نہیں آ سکیں گے۔ ان کی اس بات نے جہاں مجھے بے حد سکون پہنچایا تھا، کیونکہ میں بھی فی الحال دوبارہ انہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن وہیں جب میری ماں کو پتہ چلا کہ سر کچھ دن کے لیے پڑھانے نہیں آئیں گے تو ان کا تو جیسے چہرہ زرد پڑ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہو۔ ماں کی حالت بے حد عجیب ہو گئی تھی، جبکہ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ ایک غیر مرد کے لیے وہ ایسا رویہ اختیار کر رہی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک سر نہیں آئے تھے، اور اس دوران میری ماں بے حد چڑچڑی ہو گئی تھی۔ مجھ پر بھی توجہ دینا بالکل ہی ختم کر دیا تھا، جبکہ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ میری ماں سر کے آنے سے پہلے تک تو ایسی نہ تھی، لیکن جب سے سر آئے تھے میری ماں کا تو چال چلن ہی بدل گیا تھا۔ اب وہ تیار ہونے لگی تھی، خود کو سنوارنے لگی تھی، سر کے لیے لوازمات تیار کرتی تھی، انہیں ہر قسم کا خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ جبکہ برا تو مجھے اس بات کا لگ رہا تھا کہ وہ اتنا خیال تو میرے ابو کا بھی نہیں رکھتی تھی، اتنا کچھ تو وہ بابا کے لیے بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں تو سر کے لیے ان کا ہر انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک سر دوبارہ نہیں آئے تھے، اور اس دوران میری ماں جیسے بلائی پھر رہی تھی۔ اتنا انتظار تو انہوں نے کبھی بابا کا بھی نہیں کیا تھا جتنا وہ سر کا کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بابا سے کہوں گا کہ مجھے اس سر سے نہیں پڑھنا، بلکہ وہ میرے لیے کسی اور سر کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں دانستاً انہیں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی بیوی کا دل آ گیا ہے اس سر پر، میں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک دن میں نے بابا کو فون کیا اور حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے بڑی ہمت مجتمع کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بابا مجھ سے اس کی وجہ ضرور پوچھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتا، میری ماں جو جانے کب وہاں آئی، انہوں نے میرے ہاتھ سے فوراً موبائل چھین لیا اور خود میرے بابا سے بات کرنے لگی۔ ان کی یہ حرکت مجھے بے حد ناگوار گزری، جبکہ بابا سے مختصر بات کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی اور پھر مجھے بھی سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد میں ایسی کوئی بھی بات بابا کے سامنے نہیں کروں گا۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن میری بات سننے سے پہلے ہی میری والدہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن جب سر مجھے پڑھانے کے لیے آیا تو میری ماں کے چہرے پر جیسے قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔
وہ فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں گئیں اور تیار ہو کر آئیں۔ ان کا یوں اچانک تیار ہو کر آنا مجھے پریشان کر گیا تھا، جبکہ سر نے ان پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ مجھے پڑھانے کے بعد میری ماں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی، جب اچانک ہی دھڑام کے ساتھ دروازہ کھلا اور میرے والد گھر آئے۔ جانے انہیں کس بات کا غصہ تھا کہ وہ آتے ہی میری ماں کو بلند آواز میں پکارنے لگے۔ میری ماں میرے بابا کی آمد پر شاید خوفزدہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے فوراً سے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا جس کمرے میں سر تھے۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ بابا کے سامنے آئیں تو بابا ان سے کسی بات پر جھگڑا شروع کر چکے تھے۔ یہ تو ہر مرتبہ کا معمول تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب بھی بابا واپس گھر آتے تھے تو کبھی ماما ان سے لڑنے لگتی تھیں تو کبھی بابا خود ہی جھگڑے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ماما بابا بات کر رہے تھے، لیکن ان سب میں جو بات حیران کن اور بے یقینی کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے ماما بابا کو یوں جھگڑتا دیکھ کر سر کے چہرے پر تیوری چڑھی تھی، جبکہ وہ مٹھیاں سختی سے آپس میں پیوست کیے بابا کو عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میری ماں اب بابا کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر رونے لگی تھی، جبکہ بابا اپنی بھڑاس نکال کر تن فن کرتے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ماما وہیں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ میرا سارا دھیان تو سر پر تھا جو انہیں یوں روتا دیکھ کر اشتعال میں آنے لگے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا انہوں نے سخت نظروں سے میری ماں کو دیکھا، جبکہ میرے سر کو دیکھ کر مزید رونے لگی اور سر انہیں گھورتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ اگلا ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں بابا گھر پر ہی تھے، جبکہ میری ماں نے اپنی انگلش کی کلاس لینا بند کر دی تھی۔ شاید بابا کے گھر ہونے کی وجہ سے سر روزانہ آتے تھے، لیکن اب نہ تو میری ماں سر کے پاس جاتی تھیں اور نہ ہی سر ان کی طرف متوجہ تھے۔ ایک ہفتہ گزارنے کے بعد میرے بابا واپس جا چکے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد اگلے ہی دن جب سر مجھے پڑھانے آئے تو میری ماں نے بھی اپنی کلاس کا حکم صادر کر دیا۔ جیسے ہی میری کلاس ختم ہوئی تو میری ماں واپس سے اپنی کلاس لینے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور سر کو بھی لے گئی۔ لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر ہی رہوں گا کہ آخر وہ دونوں کمرے میں کرتے کیا ہیں۔ میں نے پہلے ہی ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دی تھی، جبکہ اب میں ان کی باتیں تو ٹھیک سے نہیں سن پا رہا تھا، لیکن اندر کا منظر صاف تھا۔ میں نے ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی، کیونکہ میری ماں سامنے ہی میرے سر کے گلے سے لگی بری طرح سے رو رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے کھڑکی کو زوردار آواز میں کھولا تو میری ماں ڈر کر سر سے دور ہوئی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتی سر پر اوڑھ گئی، جبکہ میری غیرت جاگ گئی تھی۔ بھلا میں کیسے اپنی ماں کو ایک غیر مرد کے ساتھ یوں دیکھ سکتا تھا؟ میں غصے سے آگے بڑھا، میری آنکھیں سرخ ہونے لگی، غصے اور رونے کے باعث چہرہ بھی لال ہو چکا تھا۔ جب مجھے یوں غصے سے آگے بڑھتے دیکھ کر میرے سر نے حیرت و بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی میری آنکھوں سے بھی مخفی نہ رہ سکی، اور پھر انہوں نے میری ماں کو دیکھا، اور پھر وہ اچانک ہی تالیاں بجاتے تعصب سے سر ہلاتے میری ماں کو دیکھنے لگے، جو مسلسل رو رہی تھی۔ تو تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں اپنے بیٹے تک کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سر نے اچانک غصے سے میری ماں سے کہا، تو وہ مجھے دیکھ کر مزید رونے لگی، جبکہ اب میں حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا، میرے سر کے کہے گئے اگلے الفاظ نے میرے قدم اپنی جگہ ہی جکڑ لیے تھے۔ ساتوں آسمان جیسے اچانک میرے سر پر آ گرے تھے۔ زمین لرزتی محسوس ہو رہی تھی، یا شاید میری ٹانگیں لرز رہی تھی۔ انہوں نے جو انکشاف کیا تھا وہ کسی دھماکے سے کم نہ تھا جو میرے کانوں میں سیسا انڈیل گیا تھا۔ میں نے ماں کو دیکھا جو سر ہلاتی سر کی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ انہوں نے کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا، کیوں کچھ نہیں بتایا، تو وہ مزید رونے لگی۔ شاید بتانے کی ہمت نہیں تھی، جب اچانک سر آگے بڑھے اور مجھے گلے لگاتے ہوئے سچائی بتانے لگے۔ میں تمہارا ماموں ہوں۔ تمہاری ماں نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنی سے دگنی عمر کے آدمی سے بھاگ کر شادی کی تھی تاکہ وہ ایک اچھی آسائشوں بھری زندگی گزار سکے۔ ہمارے ماں باپ غریب تھے اور تمہاری ماں خوبصورت تھی، اسی لیے تمہارے باپ سے بھاگ کر شادی کی تھی، لیکن یہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ عمر کا فرق تھا، اور پھر تمہاری ماں کم سن اور خوبصورت تھی،
جبکہ تمہارا باپ کسی بھی لحاظ سے تمہاری ماں کے قابل نہیں تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، اسی وجہ سے کچھ کر نہیں پایا، لیکن اچانک اتنے عرصے بعد مجھے یہاں دیکھ کر تمہاری ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مجھے منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس سے بات کروں اور اس سے رشتہ واپس جوڑ لوں۔ میرے ماں باپ تو اس کے بھاگنے کا غم سہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو بھلا میں کیسے ایسی بہن کو معاف کر سکتا ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولے تو ماں نے دوبارہ سے ان سے معافی مانگی، اور پھر ساری سچائی جاننے کے بعد اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے میں نے بھی ماموں کو منانے کی کوشش کی، اور پھر بالآخر وہ مان گئے۔ بابا کو بھی بڑی مشکل سے منا لیا تھا۔ ماموں کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں تھی، لیکن اماں کی وجہ سے بابا نے ماموں کو نوکری دے دی تھی، اور جلد ہی انہوں نے اپنا نام روشن کر لیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، اور ماموں کے سمجھانے کے بعد ماما بابا بھی اب خوش رہنے لگے تھے۔